فلک نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہیں دنیا بدو کہا کرتی تھی، وہ لوگ جنہیں دنیا چرواہے کہا کرتی تھی، مدرسے کی جب وہ آغوش میں آئے، مدرسے نے انہیں دنیا کا وہ رہنما اور مقتدا بنا دیا کہ جو جہاں جہاں سے چلتے گئے وہیں پر ظلم کی جڑیں کٹتی گئیں، جہاں جہاں سے گزرتے گئے ظلم مٹتا گیا، جہاں جہاں سے گزرتے گئے اسلام آتا گیا، جہاں جہاں سے گزرتے گئے ہدایت کی بہاریں پھیلتی گئیں، جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہیں پر نور آتا گیا۔ توجہ سے وقت میرے اکابر علماء دیوبند تھے، یہی مدارس کے علماء تھے جنہوں نے قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر ان کا قلعہ کما کیا۔ جب رافضیت اپنے پر پھیلانے لگی تو اس وقت رافضیت کے ہر بار کو پاش کرنے والے میرے اکابر علماء دیوبند ہی تھے۔ جب مئی 2025 میں بنیادم محسوس ہوا، اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر خواجہ آصف نے کہا تھا کہ پاکستان کے مدارس کے یہ طلباء ہماری سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہیں۔ حضور، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ مدارس کے علماء کا کردار ہے۔ یہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مدارس کے طلباء نے ہر محاذ پر پاکستان کی سیاسی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا ومرشدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، او كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق اللہ العظیم۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو بکھر جاؤ گے، واللہ صاحب ایمان ہے ہم۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہو رہا ہوں وہ ہے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں مدارس اور اہل مدارس کا کردار کیا ہے۔ سامعین محترم، یہ مدرسہ تو اسی وقت وجود میں آ چکا تھا جب رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ آواز کم کر دیں تھوڑا سا، اس کی کہاں پہ ہے؟ آواز کم کر دیں۔ جب رب اکبر نے
حضرت آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے تحت درس دیا تھا۔ اس مدرسے نے وہاں سے بنیاد پکڑی، چلتے چلتے مسجد نبوی کے چبوترے پر پہنچا، جسے دنیا اصحاب صفہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہیں دنیا بدو کہا کرتی تھی، وہ لوگ جنہیں دنیا چرواہے کہا کرتی تھی، مدرسے کی جب وہ آغوش میں آئے، مدرسے نے انہیں دنیا کا وہ رہنما اور مقتدا بنا دیا کہ جو جہاں جہاں سے چلتے گئے وہیں پر ظلم کی جڑیں کٹتی گئیں، جہاں جہاں سے گزرتے گئے ظلم مٹتا گیا، جہاں جہاں سے گزرتے گئے اسلام آتا گیا، جہاں جہاں سے گزرتے گئے ہدایت کی بہاریں پھیلتی گئیں، جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہیں پر نور آتا گیا۔ توجہ کر، میں اپنے اکابر کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عرب کے بدو جب مدرسے کی آغوش میں آئے تو پھر مدرسے نے انہیں دنیا کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر بام سریا تک پہنچا دیا۔ یہ میرا مدرسہ ہے جس نے ان لوگوں کو جو کسی پتھر کو دیکھتے خدا بنا لیا کرتے تھے، جو کسی سورج کو دیکھتے خدا بنا لیا کرتے تھے، جو کسی آگ کو دیکھتے خدا بنا لیا کرتے تھے، جب مدرسے کی آغوش میں گوشے نشین ہوئے تو پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ بن چکے۔ مدرسے نے صرف دینی تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ مدرسے نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، ایسے ایسے جوان پیدا کیے، جب وہ اس کائنات میں پھیلے ایسی تاریخ رقم کی کہ دنیا حیران و پریشان ہو۔ یہ میرے مدرسے کی تعریف ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس مدرسے جیسی ہمیں نعمت دی ہے، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مدارس عطا کیا۔ مدارس کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مدرسے نے، علماء دیوبند نے قیام پاکستان کے اندر جو کردار ادا کیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں کس کس کا ذکر کروں اور کس کس کو نظر انداز کروں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی، یا پھر علامہ انور شاہ کشمیری ہوں، یا پھر حسین احمد بدری رحمہ اللہ ہوں، میں کس کس کو ذکر کروں؟ مولانا ناصرالدین سے لے کر اسیر مالٹا، مولانا محمود الحسن دیوبندی تک، ہر علماء نے اس مدارس کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے مولانا اشرف علی تھانوی کے پیش کردہ دو قومی نظریے کو تقویت دی اور قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنا کردار ادا کیا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ مدارس صرف دینی تعلیم ہی نہیں بلکہ سماجی، اخلاقی، سیاسی اور ایسے ایسے اپنے کارنامے دیے اور پاکستان کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دی کہ وہ کسی کے آگے فراموش نہیں ہو سکتے۔ پاکستان قیام میں آیا، پاکستان کے قیام کے بعد اس کی نظریاتی اور فکری سرحدوں کی حفاظت کا وقت آیا۔
پاکستان کی سرحدی نظریاتی سرحدوں پر جب حملے ہوئے اس وقت یہی مدارس کے علماء تھے جو آگے بڑھے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا قلعہ کما کیا. جب قادیانیت اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی میرے اکابر علماء دیوبند تھے. یہی مدارس کے علماء تھے جنہوں نے قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر ان کا قلعہ کما کیا. جب رافضیت اپنے پر پھیلانے لگی تو اس وقت رافضیت کے ہر بار کو پاش کرنے والے میرے اکابر علماء دیوبند ہی تھے. جب مئی 2025 میں بنیادم محسوس ہوا اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر خواجہ آصف نے کہا تھا کہ پاکستان کے مدارس کے یہ طلباء ہماری سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہیں. حضور یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ یہ مدارس کے علماء کا کردار ہے. یہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مدارس کے طلباء نے ہر محاذ پر پاکستان کی سیاسی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس پاکستان کو بھی ہمارے ان مدارس کو بھی قیامت تک شاد و آباد رکھے. اقول قولی ھذا وما علینا الا